جو میں جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، رائٹ سر. تو سر ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا آپ سے میں ایڈوائس لینا چاہوں گا کہ کیا کیا جائے سر پاکستان کے نوجوانوں کو کیسے اسپیڈی وے میں ایسا کیا جائے کہ وہ اسکل ہو جائیں اور کوئی مطلب آج کل تو ویسے پتہ ہے آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی ہے، اسکلس کا زمانہ ہے، تو کیا آپ کی سجیشنز ہوگی کیا کیا جائے؟ سر دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کو اسکل بیسڈ ہونے کی ضرورت ہے. میں نے اتنی ڈگریز لیں تو میں ابھی یہ سوچتا ہوں کہ میری ایک ہی ڈگری ہونی چاہیے تھی اور وہ اسکل بیسڈ ہوتی میری ایجوکیشن. اس کا یہ ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کو پھر کہا کہ بیٹے آپ نے اپنی اسکل ڈیولپمنٹ پہ یا لرننگ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. ڈگریز آپ کو لینی سی ضروری ہے کہ دیٹ از اے ویلیڈیشن آف وٹ یو آر ڈوئنگ. یو نیڈ ٹو ہیو دا ڈگری دا سرٹیفکیٹ بٹ لیکن ہماری ایجوکیشن کو اسکل بیسڈ ہونا پڑے گا. ہمیں جو ہے وہ میئر ڈگری جو ہے یا سرٹیفکیٹ یا کچھ بھی ہے وہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے پیس آف پیپر اونلی کہ جو یونیورسٹی سے بچہ نکلے تو اس کو یہ پریشانی شروع ہو جائے میں کروں گا کیا. تو لیکن ایک اچھا یہ جو ایج آف ڈیجیٹائزیشن ہے اس کا ایک ریولوشن آیا ہے پاکستان کے اندر اور میں نے کچھ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا. جس طرح آپ یہ ریان فاؤنڈیشن ریان اللہ والا ہیں یہ بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ ابھی جو کچھ لوگ آئے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے وہ سنی علی ہے، ثاقب اظہر ہیں، شام سرور ہے، اس طرح اور لوگ ہیں جو اعزاز چائے والا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی یہ کام کر رہے ہیں. اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ چینج. آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کچھ چند لوگوں نے مل کے پیراڈائم چینج لایا یوتھ کے ذہن کے اندر. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ انکوبیٹرز میں ینگ لڑکے لڑکیاں آدھی رات کو بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ٹیلنٹ اتنا انتھوزیسٹک ہے، ہمارے بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنے اسٹرانگ ہیں اور اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ دے جسٹ نیڈ اے ڈائریکشن. ان کو صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اوکے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارا دوست ہے سنی علی وہ اچانک میسج کرتا ہے لیٹس ہیو اے مڈ نائٹ سٹنگ اور کچھ میٹ اپ کرتے ہیں. وہ میں دیکھتا ہوں ینگ بچے بچیاں سارے جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں ایک دم سے اور صبح ناشتے پہ 7 بجے بلا رہا ہے ان کو. تو دیکھیں کہ بچے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں، وہ ان کو مزہ آتا ہے کہ کوئی ان کو انسپائر کرے. دے جسٹ نیڈ سم بڈی ٹو انسپائر دیم. تو اس طرح کی جو انیشیٹوز ہیں میرا خیال ہے ان کو لینے کی ضرورت ہے. میں خود بھی اپنے لیول پہ بھی کوشش کروں گا گو کہ میں اپنی ایج میں کافی آگے آ چکا ہوں بٹ اسٹل لاٹ آف ٹائم از دیئر. اور جتنا ٹائم بھی ہے کہ ہم سارے مل کے کوشش کریں کہ ہم اپنے یوتھ کو ڈائریکشن دیں، ان کے ٹیلنٹ کو چینلائز کریں تاکہ اس سے نہ صرف ان کو فائدہ ہو بلکہ پوری کنٹری کو فائدہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ لینے کی ضرورت ہے جو ڈیجیٹائزیشن ہے. جس طرح میں بات کر رہا تھا ریئل اسٹیٹ کی، کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، میں نے ویڈیو بنائی کافی ڈیٹیلڈ اور اس پہ پھر لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہم کیسے کام کر سکتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو ڈیجیٹائز کریں. تو مجھے اچھا لگا ان کی یہ بات تو میں نے کہا جی بالکل لیٹس ہیو سیشنز آن اٹ، لیٹس ہیو ڈسکشن. آپ کو مجھے پریکٹیکلی چاہیے یہاں سے. کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ وی وانٹ ٹو اسٹیبلش ریئل اسٹیٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز. تو اٹس اے ویری گڈ چینج سر. میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ جو ایک مناٹنی تھی، جو ایک بالکل شیل سا بنا ہوا تھا اور لوگ بیچارے پریشان تھے، یوتھ پریشان تھا کہ لاکھوں 3-3.5 لاکھ جو ہے ڈگری ہولڈر ہر سال پاکستان یونیورسٹی سے نکل رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں. تو ابھی جب میں نے لوگوں کے ساتھ کنیکشن شروع کیا، میرے ساتھ کچھ لوگوں نے انکوبیٹر سے رابطہ کیا، اس میں دیکھا 2 دن میں مجھے 2 الیکٹریکل انجینئرز نے رابطہ کیا. تو مجھے اچھا لگا کہ جو انجینئرز ہیں وہ صرف بیٹھ کے انتظار نہیں کر رہے کہ جی ہم نوکری ڈھونڈنی ہے، جاب ڈھونڈنی ہے. انہوں نے خود ہی انیشیٹو لے رہے ہیں اور انٹرپرینیورشپ کی طرف آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. بالکل سیکھا آپ نے، یعنی اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. اور جو ایکچولی جو ایک وہ بات ہے جو آپ کر چکے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو کیونکہ وہ اکثر ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران وہ جملہ یا لفظ دب جاتا ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ ہے کہ ایک جو باریک سی لکیر ہے جو لوگ مرج کر رہے ہیں ڈگریز کو اور اسکل کو. دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس، 2 ڈفرینٹ پاتھس. جو ڈگریز ہیں ایک سوال ہوتا ہے نا کہ کیا کریں، پھر وہ چھوڑ دیں. اور اکثر لوگ بدل بھی ہو رہے ہیں یا چھوڑو یار ڈگری نہیں، وہ علم ہے، تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، وہ آپ کریں.
اور آپ کو ویلیڈیٹ کرانے کے لیے جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ وہ دنیا میں ویلیڈیٹ کرانے کے لیے آپ کو چاہیے یہ ریکوائرڈ. جی بٹ اسکل ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں دو ڈفرینٹ چیزوں کو آپ مرچ نہیں کریں کہ یار یہ چھوڑ دیں, چوائس نہیں ہے, یہ دونوں کرنے ہیں آپ نے. جی بالکل. آپ یعنی سمجھ لیں کہ یعنی جی بولیں. جی میرے یہ جو آپ کا کوشچن ہے میرے بیٹے نے ہم سے یہ پوچھا. میرا بیٹا جو ہے وہ جی اس کی جو آئی ٹی کی اسکل ہے یا اس طرف اس کا جی رجحان جی بہت زیادہ ہے. تو اس نے مجھ جی سے پوچھا کہ بابا میں ابھی بھی ہماری ایک آئی ٹی کمپنی ہے تو وہ ڈیولپر کے ساتھ اور آئی ٹی ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہے, ابھی اس نے فاؤنڈیشن کیا اور اس کی ڈگری ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اس نے مجھ سے کوشچن پوچھا کہ اگر میں نے اسکل جی سیکھ لی ہے تو کیا مجھے ڈگری کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر اس کو میں نے جی بتایا, جی میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ اسکل ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھ کئی لوگوں کو جو ہے لائیولیہڈ پرووائڈ کرے گی اور آپ کو آگے لے کے جائے گی زندگی کے اندر. ڈگری جو ہے آپ کی ایک اکیڈیمک سائٹ, بیسیکلی ڈگری میں آپ کرتے کیا ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جو میں نے میرے بچوں کو بتایا, اپنے بیٹے کو بتایا. میں نے کہا دیکھیں جب آپ جا کے کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ٹیچر آپ کو کیا بتاتا ہے. ٹیچر کسی سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو اوور ویو دیتا ہے اور آپ کے جو ذہن ہے اس کو اوپن اپ کرتا ہے. جب آپ کا ذہن اوپن اپ ہو جائے گا تو آپ کی جو لرننگ کرو ہے وہ اوپر چلی جائے گی, آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اس لیے جو اسکل ہے اس کا سیکھنا آپ کی زندگی میں آگے جانے کے لیے بہت ضروری ہے. جو ڈگری ہے وہ آپ کی اس اسکل کو ویلیڈیٹ کرے گی اور وہ آپ کو سرٹیفائی کرے گی کہ آپ جو ہیں ایک سرٹن ایریا میں یہ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کو یہ جو ڈگری ہے, جو پیس آف پیپر جس کو ہم اٹ از ویلیویبل پیس آف پیپر, یہ سرٹیفائی کرے گا کہ یس یو نو دس اسکل اینڈ یو آر ویل کنورسنٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ ویری ویل. تو میں نے کہا بیٹے اس لیے دونوں چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اچانک ماں باپ کو کھڑے ہو کہہ دیں بچے میں نے اسکل سیکھ لی ہے, سوری میں نے ڈگری نہیں کرنی ہے. میں نے کہا اس پہ نہیں جانا ہے آپ لوگوں نے. اس کو تھوڑا سا ڈیفائن اس طرح کیا جا سکے گا کہ جیسے آپ بی کرتے ہیں, جو ایک بات ہے, سنتے ہیں دیکھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ بی کر لیا, بی ٹیک کر لیا, سول میں کسی بھی انجینئرنگ ٹریڈ کسی بھی میں, جی بالکل میکینیکل میں کر لیا, الیکٹریکل میں کر لیا, تو آپ ایک ٹھپا لگ گیا آپ ہے کہ یو آر این انجینئر بٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ان دا فیلڈ ویری ریسنٹلی. تو اسی وجہ سے آپ ایکچولی آپ 2 سال 3 سال انٹرپرینورشپ کرتے ہیں, سوری انٹرنشپ کرتے ہیں, مطلب ایکسپیرینس گین کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو یعنی آپ انجینئر نہیں ہوتے, بس ایک اسٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اتنی پریشانیاں ہیں, اسی وجہ سے ہر کوئی ویلکم نہیں ہوتا. اور ایکچولی یہ ڈفرینس ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ٹھیکیدار جسے کہتے ہیں اردو میں, کانٹریکٹرز ہمارے یہاں کچھ اس طرح کا سم تھنگ کچھ کہتے ہیں نا. تو 30-40 سال اپنی زندگی لگا کے ایک اچھا مکان, یا اگر سول میں ہے تو اچھا مکان وغیرہ بنا لیتا ہے. ایسے ہمارے یہاں تو ایسے بھی دماغ ہے, جو آپ نے کہا کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاکستانی کو اللہ نے بڑا اچھا دماغ دیا ہے, کافی ہے پوٹینشیل ہے, مگر بس ان کو راستہ نہیں ملا. تو وہ تو مطلب جہاز بھی بنا بھی رہے ہیں شاید. تو مقصد کہنے کا ہے کہ وہ ایک عمر کا ایک حصہ برباد کرنے کے بعد ایکسپیرینس سے ہی سیکھتے ہیں, اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر انجینئر ہو جاتے ہیں. لیکن ایجوکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈگری لی, اور اگر اسکل ساتھ ہے تو 2-3 سال میں 4 سال میں کمپیٹنٹ انجینئر ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ ایبسلوٹلی آپ نے بالکل صحیح ڈیفائن کیا اس کو. بالکل جو دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی یہ کمبینیشن بہت ضروری ہے سر. یہ کمبینیشن جو ہے نا اٹ ول میک سم بڈی ویری ویری گڈ, اور اس کا بینیفٹ نہ صرف آپ کو ہوگا بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی جنریشنز کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا. ورنہ اسٹل آپ وہی آپ کانٹریکٹرس کے لائیں گے 40 ایئرس دینے کے بعد بھی آپ بہترین انجینئر ہیں. انجینئر آپ کو نیچے رکھ کے کام لیتا ہے کیونکہ اس کے بعد ڈگری ہے, کیونکہ علم کو فوقیت ہے, اللہ کی طرف سے ہے, تو وہ تو رہے گا, ساری زندگی رہے گا, تا قیامت رہے گا, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا, رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بس وہ ہے, علم کی عزت ہے, وہ جہالت کے اندھیروں سے آپ کو نکالے گا. اسکل آپ کو کسی کام کو کرنے کا ڈھنگ سے طریقہ سکھاتا ہے, اور ظاہر ارننگ کا وہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایجوکیشن بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ بھی ایک کائنڈ میں اسکل میں ہی آ جاتا ہے. جب آپ سکھاتے ہیں, ٹیچ کرتے ہیں, تو وہ اسکل ہی ہے وہ. کیونکہ دیکھیں پڑھنا ایک ڈفرینٹ موڈ ہے اور پڑھانا ایک ڈفرینٹ موڈ ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو ایک اچھا کوالیفائڈ پرسن ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک کوالیفائڈ آدمی ہے, اچھی کنورسیشن کرتا ہے, سب کچھ ہے, بٹ میں نے دیکھا کہ وہ اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا.
اور میں نے کچھ نارمل سے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے مگر وہ ٹیچنگ کا آرٹ جانتے ہیں, بہترین پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ان میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے, میگنیٹک پاور ہوتی ہے, یا کوئی بچہ یا پڑھنے والا اس کی طرف راغب ہوتا ہے, گڈ لسنر ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور کوئی اچھا قابل آدمی ہے تو اسے بورنگ کرتا ہے, کہتا ہے یار یہ کیا ہے, بس کر دیں سر, ٹھیک ہو گیا نا سر, چائے وائے لے آتا ہوں آپ کے لیے, سموسے لے آتا ہوں, بس کل رکھتے ہیں سر اس کو. میں تو ایسے ہی نہیں ایکسپیرینس کیا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ٹیچنگ ایک بہت بڑا فن ہے, بہت بڑی اسکل ہے, آرٹ ہے. کیونکہ ڈگری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے ٹیچر ہوں گے. میں اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا, مجھے پتا ہے بہت اچھی طرح سے. میرے پاس بہت ڈگریز ہیں بٹ آئی کانٹ بی اے گڈ ٹیچر. میں اپنی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میرے بچے میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, میں اس کو انجوائے بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹے واقعی میں ٹیچ نہیں کر سکتا ہوں, مجھے ٹیچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. میرے پاس نالج بہت ہے, میں کھڑا ہو کے موٹیویشنل اسپیچ کر دوں گا, میں ویڈیوز بنا لوں گا, میں سب کچھ کر لوں گا. لیکن مجھے وہ کہے گا کہ اس بچے کو تم نے یہ سمجھانی ہے تو میرے لیے ذرا سا مشکل ہو جائے گا. تو دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو اور ڈیفائن کرتا ہوں. اسکل کی جو رائٹ. اکیڈیمک سائڈ ہے وہ ٹیچر پڑھاتا ہے آپ کو کلاس کے اندر, اور بالکل اسکل بالکل کو بالکل. پریکٹیکلی کرنا آپ نے خود ہے, آپ نے خود سیکھنا ہے اس کو, اور اس کو بار بار کرنا ہے, پریکٹس کرنا ہے. تو وہ اسکل, وہ جو اکیڈیمک آپ کی آپ نے لرننگ ہوئی آپ کی, تو اس کو آپ نے ٹرانسفارم کر دیا اس کو ٹینجیبل اسکل میں. تو یہ کام آپ خود کریں گے, یہ بچہ خود کرے گا. لیکن وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی بہت ضروری ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر. کیونکہ میں نے یہاں پہ خاص کر دیکھا کہ بچوں سے پروجیکٹ کروائے جاتے ہیں کہ بیٹے آپ نے یہ بزنس ہے آپ کا, آپ بزنس پلان بنائیں, پروجیکٹ پورا کریں, اور پروڈکٹ بھی بنا کے لائیں, اور اس کو سیل کریں آپ آ کے یونیورسٹی کے اندر. اور میرے بچیوں نے یہ کام کیا, بلکہ انہوں نے بزنس پلان بنایا, انہوں نے پروڈکٹ ڈیولپ کی, انہوں نے وہ پروڈکٹ جا کے اپنی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے اسٹال لگائے, بیچی, انہوں نے اس سے ریونیو کمایا انہوں نے, اور وہ پھر ان کا اٹ از ہاؤ دیئر پروجیکٹ واز اپرووڈ. تو دس از واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن ان اور یونیورسٹیز اینڈ اور کالجز آئی تھنک. بالکل یہی ایک فالٹ ہے, ورنہ جی ڈگریوں میں کوئی کیڑے نہیں لگے سر. وہ ماشاءاللہ کچھ نہیں. ہمارے انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو ورلڈ ریکگنائزڈ ہیں, ان کی ڈگری مانتے ہیں ایبسلوٹلی لوگ. سر, ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی. مگر دیکھیں کیا ہم وہیں ہے سے کہ پڑھ کے آئے ہیں, ہم وہیں سے جی پڑھ کے آئے ہیں سر. بس بالکل بالکل, تو مسئلہ یہیں پہ مسئلہ ہے ایکچولی. اس فالٹ کو اگر کوئی نظر ڈالے, اس کو دور کر دے, تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ جو وقت برباد ہوا ہے نا جتنا, اس سے آدھے سے بھی آدھی اسپیڈ میں پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. ایبسلوٹلی سر. کیونکہ یہ جو بریک لگی ہوئی ہے سر, اسی وجہ سے لگی دیکھیں ہوئی. اور بالکل اس وقت جی جی اس وقت جو ینگ پاپولیشن ہے مور دین 60% ہے ہمارے ملک کی. 64% ہے میرا خیال ہے, جو بٹوین دی ایج آف 25 اینڈ 30 یا 21 اینڈ رائٹ. 30 ہے. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا یوتھ بلج ہے ہمارے پاس, اور اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے سر. بس اوکے سر, زبردست. آپ سے بات کرنے کا بڑا مزہ آیا. آپ ماشاء اللہ جی تو چاہ رہے ہیں کہ ایسے اس کو سیشن کو ڈبل ہو جانا چاہیے, لیکن چونکہ شارٹیج آف ٹائم ہے تو ہم کچھ اب تھوڑے سے فارمل سے اور امپورٹنٹ کچھ کوشچن لے لیتے ہیں. جی جی سر تھوڑا سا اب تو ٹائم بھی کم ہے, تو یہ بتائیے کہ اب کیا کوئی آپ کا فیوچر, کوئی مزید کوئی ایسا کوئی پلان وغیرہ ہے جو یقیناً اب ظاہر ہے اس اسٹیج پہ تو بندہ عوام کے لیے, یوتھ کے لیے اور نیشن کے لیے سوچتا ہے, اور جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے تو گفتگو کا دائرہ کار ظاہر پبلک اور عامہ کے لیے ہی ہے. تو کوئی ایسا پلان ہے کہ جو آگے چل کر فروٹفل ہو, کوئی بنایا آپ نے؟ جی. دیکھیں میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ لوگوں سے میں بات چیت بھی کر رہا ہوں. میں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے پاس جو نالج ہے اس کو میں شیئر کروں لوگوں کے ساتھ. تو پھر میں نے یہ ویڈیوز وغیرہ بنانی شروع کی, اور کچھ ورنہ میں کبھی میں تھوڑا سا انٹروورٹ ہوں ان معاملات میں, کہ میں اپنے آپ کو زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا کسی کے سامنے جب بات کریں گے تو ایسے لگے گا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. تو پھر میں نے اپنی تھوڑا سا چینج کیا. میں نے کہا نہیں, جو میرے پاس میرے سینے میں نالج ہے, جو میں نے سیکھا ہے, وہ میں کم از کم شیئر کرنا شروع کروں لوگوں کے ساتھ. تو میں نے شروع کیا. اور دوسرا کچھ میں لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں کہ ہم ایسے کچھ انیشیٹو لے لیں کہ جس سے جتنے لوگوں کی زندگی میں ہم ڈفرینس لا سکتے ہیں ہم ضرور لائیں, چاہے وہ ایجوکیشن کی فارم میں, لرننگ کی فارم میں, کچھ کسی انیشیٹو کی فارم میں. تو آئی ایم اسٹل برین اسٹارمنگ ود سرٹن فرینڈس. تو انشاءاللہ لیٹ اس ہوپ کہ جس طرح سے یہ باقی لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, تو ہماری خواہش ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم ایسا کر سکیں کہ ہم کچھ ماس لیول پہ چینج لانے کی کوشش کریں ایک سرٹن ایریا میں. دس از ویری کریٹیکل, ویری امپورٹنٹ. سو آئی ایم ورکنگ آن دس انشاءاللہ. زبردست سر, بہترین. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ
क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, मगर वही कि अपने ऊपर भी नज़र डालें और हाथों में बिल्कुल हाथ डालें एक दूसरे के, और कोई कुछ ज़्यादा ना करे, बस अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाए बस, तो देखिए, इंशाल्लाह ताला ये पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाएगा। इंशाल्लाह कोई मसला इंशाल्लाह नहीं। किसी एक बंदे की जिंदगी में चेंज ले आए, देखें वो आई थिंक वो बिल्कुल एक पूरी जनरेशन बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम तबाह तो एक मिनट के अंदर हम में ऐसे ऐसे मास्टर भी हैं कि एक मिनट में हम पूरा पूरा खानदान उड़ा देते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ ना बनाया पूरा खानदान यार, आप एक बंदे को, एक बंदे को सिर्फ सपोर्ट करें, तो फिर देखिए ऐसे ही है कैसा सर, जबरदस्त ऐसे चेंज ही आएगा। राइट ऐसे सर, ही बड़ा मज़ा आया सर आपकी बातों में, बड़ा कुछ था, शहर था, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया आइंदा भी आपसे इंशाल्लाह सेशन रहेंगे। इंशाल्लाह लास्ट सर। में यूज़ के लिए कोई ट्रिपल एस, हम मैं तो यही कहता हूँ ट्रिपल एस भाई, शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट सा कोई मैसेज दीजिए, ताकि वो कम से कम चलना तो शुरू करें पास में सर, मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे जब चलते रहेंगे तो, चाहे आहिस्ता ही चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप मुझसे और हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपके अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है, आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं सब बच्चों से ये कहता हूँ, सब यंग बच्चे बच्चियों से ये बात कहता हूँ कि बेटे, मेरे पाकिस्तान के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उन सब से ये कहता हूँ कि बेटे, आप सब लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत पोटेंशियल है आप में। आप प्लीज़ कोशिश ये करो कि जो आपने एक माइंडसेट बना लिया कि जी मैंने सिर्फ नौकरी ढूंढनी है, मैंने अपना कुछ बस अब छोटा सा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, ज़िंदगी शुरू हो जानी है, नहीं। आप ये सोचें कि मैंने कोई ऐसा स्टेप लेना है कि जिससे न सिर्फ मेरी ज़ात पर, मेरे साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में भी फ़र्क आए। चाहे वो फ़र्क जो है एक बर्गर बना के आता है, कोई पिज़्ज़ा बना के आता है, कोई समोसे बना कर आता है, कोई रेडी चला कर आता है। तो मैं देखें, ज़िंदगी की इस स्टेज पे भी अभी भी हम लोग ऐसे-ऐसे काम कर रहे होते हैं कि अपनी चीज़ों को हम खुद उठा रहे हैं और हम सारा कुछ खुद कर रहे होते हैं अपने हाथों से। तो मैं बच्चे-बच्चियों से ये कहना चाहता हूँ कि बेटे, डिग्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैंट शर्ट पहनेंगे, टाई बाँधेंगे, या बच्चियाँ जो हैं एक बड़ा अच्छा कपड़े पहन के वेल ड्रेस्ड होके तो जाके दफ्तर में बैठ जाएँगे, नहीं। आपने एजुकेशन हासिल की, ऐसा कोई स्टेप लें कि जिससे न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में, बाकी लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आए। चाहे वो एक रेडी से आप 10 रेडी बना लें, चाहे एक कियास्क से आप 10 कियास्क बना लें, चाहे आप किसी एक दुकान के अंदर से 10 दुकानें क्रिएट कर लें। इस तरह के काम करें। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है सर, बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए। इनका दिमाग है, इनकी एनर्जी है, इनके अंदर टैलेंट है, एंथुसियाज्म है। तो प्लीज़ किसी एक छोटे से स्टेप्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में होता ही है कि आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है। तो अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिया है, तो आपने, इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रख लिया है। तो प्लीज़ यंग बच्चे बच्चियों से मैं यही कहूँगा कि अपने टैलेंट को देखें, अपने पैशन को देखें, और एक छोटा सा स्टेप ले लें और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और जहाँ पे हमारी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, कुछ भी है, प्लीज़ वी आर अवेलेबल एनी टाइम, एनी, जस्ट अ मैसेज अवे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़बरदस्त मैसेज, और मैं जो विश कर रहा था उससे मिलता जुलता मैसेज है, और इस वक्त की ज़रूरत है सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है कि एक्चुअली हम लोगों ने कुछ पता नहीं क्या हुआ सर पीछे, मेरे ज़माने में तो मैंने नहीं देखा, मुझे पीछे से पता नहीं मिला तोहफे में कि भाई ये जो वर्किंग क्लास है ये गिरे हुए लोग हैं यार, ये हम टाइट सूटेड फूटेड लोग हैं, बट ऐसा नहीं है सर, जो आप कह रहे हैं वैसे ही है। जहाँ जिनकी बात आप करते हैं, जिसके पीछे जाते हैं कि यार वो बड़े डेवलप्ड है, तो वहाँ पे स्किल्ड पर्सन प्लस एजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो इसमें एब्सोल्युटली। शर्म नहीं महसूस करते, वो मतलब अगर वही बात है जो गैप है उसको पूरा करें, तो पढ़े लिखे लोग अगर टैक्सी भी चलाएं, एक नज़ारा देखा होगा आपने पीछे, एक गवर्नमेंट के एब्सोल्युटली दौर में सर। के लोगों ने ग्रेजुएट्स ने चलाया तो उसको बुरा नहीं कहा गया, इज्जत से देखा गया, क्योंकि गैप है ना सर। बन बेचने वाला बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है तो बन वाला है जी, लेकिन वही अगर फास्ट फूड बेच रहा है और कोई ग्रेजुएट बेच रहा है, तो हाँ ठीक है, ढंग थोड़ा सा, कम्युनिकेशन का, बेचने का स्टाइल, ये सारा फर्क पड़ता है, वही एजुकेशन डालती है फर्क सर। बिल्कुल डाल। इसीलिए कह रहे हैं कि एजुकेशन भी मस्ट है, प्लस आपको स्किल्ड भी होना है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सर। जबरदस्त, बिल्कुल सही मैसेज है आपका, बड़ा कंप्लीट है, और इस पर ही अमल होना चाहिए, और फिर किसी पे ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मदद मांगने की नहीं पड़ेगी, सिर्फ अल्लाह आपका मददगार होगा। ऐसे ही है सर, ओके बिल्कुल सर, ऐसे ही। ओके सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और बड़ी बहुत मोहब्बत शुक्रिया। से और बड़ी तंदई के साथ, और बड़ी मैं समझता हूँ कि
خلوص کے ساتھ آپ نے پیغام بھی دیا، بہت سمجھایا بھی، اپریشیٹ بھی کیا، تو یقیناً اس سے عوام کو کافی افاقہ ہوگا. تو اسی نوٹ انشاءاللہ کے سر، ساتھ اینی ٹائم سر، اینی ٹائم آئی ول بی ہیپی انشاءاللہ ٹو ٹاک اینی ٹائم انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو بہت ویری شکریہ. مچ. ویلکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر. پاکستان زندہ باد.